بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کا میزبان حکیم محمد رفیق۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے انیمیا کے حوالے سے کہ انیمیا کیا ہے، یعنی خون کی کمی، انیمیا کے نشانات، اس کی علامات، اس کی وجوہات اور اس کی کتنی اقسام ہیں، اور ہم آپ کے ساتھ ایک ایسا ہربل نسخہ شیئر کریں گے جس کے استعمال سے صرف 15 دنوں میں خون کی کمی پوری ہو جائے گی انشاءاللہ۔ تو ناظرین، سب سے پہلے ہم بات کریں گے کہ انیمیا کیا ہے۔ انیمیا کا مرض ہیموگلوبن یا خون میں سرخ ذرات کی کمی کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے۔ ہیموگلوبن خون کے ذرات میں آئرن والی پروٹین سے بھرا ہوا مادہ ہوتا ہے جو کہ آکسیجن کو جسم کے خلیات تک پہنچانے میں مدد کرتا ہے۔ جب کسی انسان کے خون میں ہیموگلوبن کم ہو جاتا ہے تو اسے انیمیا ہو جاتا ہے، یعنی اس میں خون کی کمی ہو جاتی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ جسم میں آکسیجن کی مقدار کم ہو گئی ہے۔ اس سے رنگ پیلا پڑ جاتا ہے اور بہت زیادہ کمزوری اور تھکان محسوس ہوتی ہے۔ انیمیا چھوٹے یا بڑے عرصے کے لیے بھی ہو سکتا ہے۔ معمولی بیماری میں غذا کے رد و بدل سے اس پر قابو پایا جا سکتا ہے۔ تو ناظرین، اب ہم آتے ہیں انیمیا کے نشانات اور اس کی علامات کی طرف۔ علامات انیمیا کی شدت پر منحصر ہے کہ یہ کتنی تیزی سے اس میں واقع ہوتی ہے اور اس کی وجوہات کیا ہیں۔ یہ اس بات پر بھی منحصر ہے کہ بچے کا جسم کتنا کم ہیموگلوبن کو برداشت کر سکتا ہے، اور اس کی جو علامات ہیں وہ اس طرح ہو سکتی ہیں، مثلاً جلد کا پیلا ہونا، کیونکہ ہیموگلوبن سے ہی خون کا رنگ سرخ ہوتا ہے۔ قوت کی کمی ہونا، آکسیجن کی وجہ سے طاقت کم ہو جاتی ہے جسم میں۔ ورزش یا کھیل کے بعد سانس لینے میں مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے کیونکہ آکسیجن کی کمی اس سے واقع ہوتی ہے۔ اس کی وجوہات اور اس کی اقسام کی طرف اب ہم آتے ہیں۔ انیمیا کی بہت سی اقسامات ہیں جنہیں وجوہات کی بنیاد پر پہچانا جاتا ہے، مثلاً غذائی انیمیا۔ آئرن کی کمی سے ہونے والا انیمیا بہت عام ہے۔ آئرن ہی ہیموگلوبن بناتا ہے۔ ایسے نومولود بچے جو چھاتی کا دودھ یا فارمولا دودھ یا پھر گائے کا بغیر ملاوٹ کے دودھ پیتے ہیں، ان میں 6 مہینے کے بعد فولاد کی کمی کے امکانات بڑھ جاتے ہیں۔ فارمولا میں جو فارمولا دودھ ہوتا ہے، یعنی جو بازار سے آپ کو خشک دودھ ملتا ہے، اس میں آئرن کا ہونا ضروری ہے اگر بچہ ٹھوس غذا شروع نہ کر سکے۔ اور اس کے علاوہ ایسی مائیں جو کہ پورے وقت پر بچے کی پیدائش کرتی ہیں، تو ان بچوں میں 6 مہینے تک آئرن کا کافی ذخیرہ ہوتا ہے، جب تک کہ بچہ ٹھوس غذا لینا شروع نہ کر دے، یعنی جب تک بچہ اس کے علاوہ کچھ چیز، ماں کے دودھ کے علاوہ کچھ چیز کھانی شروع نہ کر دے۔ ماں کے دودھ میں کافی آئرن ہوتا ہے۔ 6 ماہ سے 2 سال تک کے عرصے کے لیے ٹھوس غذا کے ساتھ ماں کا دودھ بھی بچے کو پلانا چاہیے جن بچوں کو انیمیا کا خطرہ ہو۔ اور اس کے علاوہ وٹامن کی کمی کا انیمیا بھی ہو سکتا ہے۔ اس میں فولک ایسڈ، وٹامن B12 یا وٹامن E کی کمی سے ہوتا ہے۔ جسم کو ہیموگلوبن بنانے کے لیے ان غذائی اجزاء کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور اس کے علاوہ کسی بیماری کی وجہ سے بھی انیمیا ہو جاتا ہے۔ بیمار خلیوں کا انیمیا
یہ مورسی ہوتا ہے اور یہ آر بی سیلز کی شکل بگاڑ دیتا ہے۔ یہ خلیے جسم کی طرف سفر نہیں کرتے اور نہ ہی نارمل آر بی سی بناتے ہیں، جس کی وجہ سے آکسیجن کی رسد جسم میں نہیں جاتی۔ اور اس کے علاوہ دامنی بیماری سے جو انیمیا ہوتا ہے، یعنی گردوں کے فیل ہونے، کینسر یا کرون کی بیماری کا خطرہ ہوتا ہے۔ انیمیا سے آٹو ایمون کی بیماری جیسے لیوپس بھی ہو سکتی ہے۔ اور اس کے علاوہ غیر تکونی خون کی کمی والا انیمیا ایک خطرناک بیماری ہے۔ اس میں جسم میں نئے بلڈ سیل نہیں بنتے۔ اور اس کے علاوہ ہیمولیٹک انیمیا عام طور پر جینیٹک بیماری کی وجہ سے ہوتا ہے اور آر بی سی کی غیر طبی توڑ پھوڑ کا سبب بنتی ہے۔ تو اس کے علاوہ ناظرین، انیمیا کی دوسری وجوہات بھی ہو سکتی ہے، مثلاً بہت پرانے اور شدید خون کی اخراج سے انیمیا ہو سکتا ہے۔ انیمیا جو بہت کامن ہے، اسی وجہ سے معدے کی نالی میں خون کا اخراج ہوتا ہے۔ یہ عمومی طور پر گائے کے دودھ میں پروٹین کی الرجی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ تھائرائیڈ ہارمونز میں کمی، ٹیسٹوسٹیرون کے لیول میں کمی اور اس کے علاوہ کچھ ادویات کے ذیلی اثرات بھی اس میں شامل ہو سکتے ہیں۔ تو ناظرین، انیمیا کا جو علاج ہے، علاج اس بات پر منحصر ہے کہ انیمیا کی وجوہات کیا ہیں اور اس کی شدت کتنی ہے۔ عام علاج ان چیزوں پر مشتمل ہو سکتا ہے، مثلاً فولاد والی ادویات اور اضافی دوائیں، اور اس کے علاوہ غذائی تبدیلی جیسا کہ دودھ کی خوراک کم اور فولاد کی بڑھا دی جائے، اور ایسی خوراکیں جس میں گوشت اور سبز رنگ کی سبزیوں کی مقدار زیادہ ہو، اور ان کے علاوہ ایسی چیزیں کھانی چاہیے جیسا کہ پالک، کیل، بند گوبھی وغیرہ۔ فولک ایسڈ اور وٹامن B12 کی اضافی ادویات بھی ایسے انیمیا جو کہ کسی شدید بیماری کے رد و عمل میں پیدا ہو، اس کے لیے کافی حد تک سودے مند ثابت ہو سکتی ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ناظرین، اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ کسی بھی طرح کا جو بھی انیمیا ہو، اس کے انشاءاللہ صرف 15 دن کے استعمال سے اس انیمیا جیسی بیماری سے نجات مل سکتی ہے۔ آپ انشاءاللہ 15 دن بعد اپنا پی ایچ لیول چیک کروا لیں تو انشاءاللہ آپ کا پی ایچ لیول یہ ہربل دوا استعمال کرنے کے صرف 15 دن بعد ہی آپ کا پی ایچ لیول انشاءاللہ 10 سے اوپر آ جائے گا، چاہے آپ کا پہلے پی ایچ لیول 6-7 ہی کیوں نہ ہو۔ تو ناظرین، چاہے حاملہ عورت ہو یا بچہ ہو جس کی پی ایچ یعنی جسے خون کی کمی ہو، انیمیا ہو، جسے ڈاکٹر خون کی بوتلیں لگوانے کا کہیں جیسے کہ وینوفر وغیرہ، تو انشاءاللہ یہ دوا 15 دن کھلا کر آپ رپورٹ کروا لیں۔ ایک رپورٹ آپ دوا کھلانے سے پہلے کروا لیں اور ایک انشاءاللہ 15 دن دوا کھلانے کے بعد، یہ ہربل دوا کھلانے کے بعد دوسری رپورٹ کروا لیں تو انشاءاللہ اس میں آپ کو واضح فرق نظر آئے گا۔ تو ناظرین، آپ نے اس میں کرنا کیا ہے، آپ نے لینا ہے 1 کلو چونا۔ یہ آپ کو بازار سے، پنسار کی دکان سے مل جائے گا 1 کلو چونا، اور اس کو آپ نے 4 کلو پانی میں بھگو دینا ہے۔ 4 کلو پانی لے لیں، اس میں 1 کلو چونے کو بھگو دیں، یعنی کہ آپ نے اس میں چونا اچھی طرح مکس کر دینا ہے، اور اس کو مکس کرنے کے بعد اس پانی کو کسی اچھی جگہ پر، سائے دار خشک جگہ پر رکھ دیں۔ تو 5 دن بعد آپ اس پانی کو اوپر سے نتھار کر الگ کر لیں اور چونا پھینک دیں۔ اب آپ نے ہیرا ایکس یہ 250 گرام لینی ہے، اور اس کے ساتھ میٹھا سوڈا یہ بھی آپ نے 250 گرام لینا ہے۔ تو ناظرین، آپ نے ان دونوں چیزوں کا یعنی میٹھا سوڈا اور ہیرا ایکس کا
اچھی طرح صفوف بنا کر جو چونے والا پانی ہے وہ اس میں ڈالتے جائیں اور اسے خرل کرتے جائیں۔ اس میں جو آپ نے باقی بچا ہوا آپ کا پانی ہو وہ آپ نے اس دوا میں تھوڑا تھوڑا ڈالتے جانا ہے اور خرل کرتے جانا ہے۔ آہستہ آہستہ جیسے جیسے پانی خشک ہوتا جائے اور پانی ڈالتے جائیں، خرل کرتے جائیں، یہ سارا پانی آپ نے اس میں خشک کر لینا ہے۔ تو ناظرین، اس کے بعد آپ کے پاس جو صفوف بچے گا وہ آپ نے 100 ملی گرام والے چھوٹے کیپسول لے کر، خالی کیپسول انصاری کی دکان سے آپ کو مل جائیں گے یا میڈیکل سٹور سے بھی، وہ بھر لیں 100 ملی گرام والے۔ تو جو جوان مرد اور عورت ہے جسے خون کی کمی ہے، انیمیا ہے، ڈاکٹر نے اسے بوتلیں لگوانے کے لیے کہا ہے کہ آپ اسے وینوفار وغیرہ لگائیں، تو انشاءاللہ وہ ایک کیپسول صبح، ایک کیپسول شام کو دودھ کے ساتھ کھائیں، تو انشاءاللہ 15 دن بعد اپنی رپورٹ چیک کروا لیں تو آپ کی HB میں واضح فرق نظر آئے گا، آپ خود حیران رہ جائیں گے۔ تو ناظرین، اگر آپ نے یہ بچے کو دینی ہے جو 5 سال تک کے لیے بچہ ہے، تو اسے صرف ایک چاول، جتنا ایک چاول ہوتا ہے اتنی آپ نے یہ خوراک بچے کو دینی ہے، اور بڑے کے لیے 100 ملی گرام کیپسول، اور 5 سال سے جو 12 سال تک بچہ ہے اس کے لیے 2 چاول خوراک۔ تو انشاءاللہ یہ عمل کریں، آپ یاد رکھیں گے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں، کلک کرنے کے ساتھ ساتھ لائک اور شیئر ضرور کریں۔